تو میں درخواست کروں گا رانا اعجاز صاحب سے، ڈاکٹر صاحب نے انگریزی میں اپنا مقالہ لکھا ہے، لیکن میں درخواست کروں گا کہ آپ انگریزی اور اردو میں دونوں میں یعنی اپنے خیالات کا اظہار کریں تاکہ بآسانی ہم سمجھ سکیں۔ تو اقبال اسٹڈیز ان کویت، یہ ڈاکٹر صاحب کا جو ہے نا وہ موضوع ہے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زینت مسند صدارت ڈاکٹر علی ابیات، مہمانان اعزاز صاحبزادہ سلطان صاحب، ہز ایکسیلنسی ڈاکٹر ظہور احمد صاحب، دانشوران اقبال، میری یہ خوش بختی ہے، مجھے جناب پروفیسر ڈاکٹر عبدالرؤف رفیقی صاحب نے کویت سے مدعو کیا ہے، اور تاکہ میں اپنی کویت کی نسبت سے معروضات آپ کے سامنے پیش کر سکوں۔ ڈاکٹر ظہور احمد صاحب جب سپیچ فرما رہے تھے تو میں بڑی توجہ سے ان کے نکات سن رہا تھا، کئی چیزیں ان میں اور ہم میں مشترک ٹھہریں۔ وہ گزشتہ 32 سال سے اپنے منصب پر گامزن ہیں، اور میں گزشتہ 32 سال سے کویت میں مقیم ہوں۔ انہوں نے حوالہ دیا ڈاکٹر خالد اعجاز کا، وہ میرے بہت اچھے دوست ہیں، کویت میں رہ چکے ہیں وہ۔ بہرحال بات آگے چلتی ہے، اسپین کے حوالے سے آپ نے سماعت فرمایا۔ میرا ٹاپک یہ ہے کہ کویت میں ہم اقبال کے حوالے سے کیا کام کر چکے ہیں یا کیا کر رہے ہیں۔ میرا تعلق کویت پاکستان فرینڈشپ ایسوسیشن سے ہے، میں اس کا ذمہ دار ہوں۔ یہ ایک غیر سیاسی، غیر سرکاری، غیر منفعت بخش تنظیم ہے جو دونوں اسلامی ممالک کے مابین ایک سافٹ امیج پیدا کرنے کے لیے، ڈاکٹر صاحب سمجھتے ہیں ڈپلومیسی کی لینگویج، اپنا کردار ادا کر رہی ہے۔ اور اس میں جو پوٹینشیل کویتی ہیں اور اس طرح جو پروفیشنل پاکستانی ہیں، اس کو اس تنظیم کا حصہ بنایا گیا ہے۔ جو سٹنگ امبیسڈر ہوتے ہیں وہ اس کا پیٹرن چیف ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب ان سفراء کرام سے بخوبی آگاہ بھی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب جناب کرامت اللہ خان غوری، سید ابرار حسین، افتخار عباسی صاحب، افتخار عزیز عباسی صاحب، اور ابھی ریسنٹلی ملک محمد فاروق صاحب۔ تو ہم وہاں جو کویتی حضرات ہیں ان کو اور ہمارے پاکستانی پروفیشنلز، ہم دونوں کنٹریز کے جو نیشنل ڈیز ہیں وہ ایک ہی امبریلا تلے سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ اس میں ٹریڈ اینڈ کلچرل بھی شامل ہے۔ کلچر کے حوالے سے ہمارے وہاں سیمینار منعقد ہوتے ہیں جو کہ گزشتہ 30 سال سے ہم فکر اقبال کے حوالے سے سیمینار منعقد کر رہے ہیں، جس میں ہمارے کویتی بھائی بھی ہوتے ہیں، سعودی بھی ہوتے ہیں، سوڈانی بھی ہوتے ہیں، اور مختلف نیشنلٹیز کے لوگ آتے ہیں اور وہ آپ اس میں اپنا اظہار کرتے ہیں۔ کووڈ کے دنوں میں ہم ویبنار پہ چلے گئے تھے، تو ان دنوں میں آج کی اس تقریب میں میرے وہ گیسٹ اسپیکر موجود ہیں جو اس سیشن کی صدارت بھی کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر علی ابیات نے کووڈ کے دنوں میں ہمیں کویت میں جوائن کیا، وہ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، میرے لیے اعزاز ہے۔ تو ہم اقبالیات کے حوالے سے وہاں دونوں کنٹریز کے مابین کام کر رہے ہیں۔ اب اقبال کے فلسفے کو وہاں عام کرنے پر حکومت کویت کی طرف سے خاکسار کو پرائڈ آف پرفارمنس بھی ملا ہے۔ یہ پہلا پرائڈ آف پرفارمنس ہے جو کسی پاکستانی کو کویت نے دیا ہے۔ گزشتہ 30 سال سے، جیسے میں نے عرض کیا، کہ ہم سیمینار منعقد کرتے چلے آ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم بچوں کے مابین کچھ سپیچز بھی کرواتے ہیں، ٹیبلو بھی ہوتے ہیں، اور
ایک ہم نے شاہین ایوارڈ کا بھی اجرا کر رکھا ہے، جو بچے مختلف لیول پہ پوزیشنز لیتے ہیں ان کو وہ شاہین ایوارڈ سے نوازا جاتا ہے۔ اب دانشورانہ اقبال، ایک چیز میں اور شیئر کروں، گزشتہ 20 سال سے جو بھی امبیسڈر تشریف لاتے ہیں، ایک ریگولر ہر سال ہم قرارداد پاس کرتے ہیں، بلکہ سمجھے اس قرارداد کا تجدید عہد کرتے ہیں۔ وہ قرارداد یہ ہے کہ کویت یونیورسٹی میں علامہ اقبال چیئر قائم کی جائے۔ اس پہ ہمارا جو ورکنگ ریلیشن شپ ہے امبیسڈر صاحب کے ساتھ، کویت یونیورسٹی کے ساتھ، اور پاکستانی کمیونٹی ان کویت اس کے اخراجات برداشت کرنے کے لیے بھی تیار ہے۔ بہت سا کام فکر اقبال کے حوالے سے وہاں ممکن ہے، ابھی ہم مائل با پرواز ہیں۔ اب ٹارگٹ یہ ہے کہ جلد از جلد ہم فکر اقبال کے حوالے سے وہاں کویت یونیورسٹی میں اپنے پاؤں جما سکیں اور اقبال چیئر کو قائم کر سکیں۔ تو یہ سلسلہ ہے وہاں پر جو ہم کرتے چلے آ رہے ہیں۔ میں اپنی زیادہ تر گفتگو جو ہے اس کا سرا ڈاکٹر ظہور صاحب کے ساتھ ہی جوڑ رہا ہوں۔ یہ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ جب علامہ اقبال انگلستان جاتے ہیں، باہر جاتے ہیں، تو وہ ایک غلامانہ ماحول سے گئے تھے۔ بڑی خوبصورت بات کہی انہوں نے۔ میں یہاں پر ڈاکٹر کلیم صدیقی کا حوالہ نوٹ کروں گا کہ اقبال ایک ایسے دور میں پیدا ہوئے جو ہندوستان میں مسلمانوں کی غلامی کا دور تھا، لیکن اقبال ایک ایسا شخص تھا جو حریت کے معنی سے آشنا تھا، اور اس نے اپنی قوم کو یہ صاف انداز سے کہا کہ بے موجزہ دنیا میں ابھرتی نہیں قومیں، جو ضرب کلیمی نہیں رکھتا وہ ہنر کیا۔ اور اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے حضرت علامہ فرماتے ہیں، وہ کل کے غموں عیش پہ کچھ حق نہیں رکھتا، وہ کل کے غموں عیش پہ کچھ حق نہیں رکھتا، جو آج خود افروز و جگر سوز نہیں ہے، وہ قوم نہیں لائق ہنگامہ فردا، جس قوم کی تقدیر میں امروز نہیں ہے۔ مہاتما گاندھی نے جو انداز اختیار کیا تھا بھوک ہڑتال کا، اس کو للکارا کہ رشی کے فاقوں سے ٹوٹا نہ برہمن کا طلسم، عصا نہ ہو تو کلیمی ہے کار بے بنیاد۔ تو حضرت علامہ کا جو انداز ہے وہ بڑا واضح ہے۔ وہ آزادی کے لیے، غلامی سے نجات کے لیے صرف اللہ اللہ نہیں کرتے، بلکہ وہ اس کے لیے طاقت، ضرب کلیمی، آسا کی بات کرتے ہیں۔ وحدت کی حفاظت نہیں بے قوت بازو، آتی نہیں کچھ کام یہاں عقل خدا داد، اے مرد خدا تجھ کو جو قوت نہیں حاصل، جا بیٹھ کسی غار میں اللہ کو کر یاد۔ حضرت علامہ تو آج کے جو اس دور کے مدارس تھے انہی سے نالاں تھے۔ جو سبق شاہی بچوں کو پڑھایا جا رہا تھا وہ خاک بازی کا تھا، اور حضرت علامہ نے اپنے کلام میں اس کی نفی کی ہے۔ اور اسی طرح میں آخر میں، چونکہ مجھے یہ اشارہ مل رہے ہیں کہ بات کو ختم کیا جائے، تو علامہ کے اصل مخاطب جو ہیں وہ ہمارے نوجوان بچے ہیں جن سے علامہ کو توقعات تھیں، اور ان کے لیے انہوں نے دعا بھی کی ہے کہ ان بچوں کو بالوں پر دے، اور اسی کے ساتھ کہ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔